الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء صدق الله العظيم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، رمضان المبارک کا باسعادت اور بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ روزے کے متعلق فضائل، روزے کی اہمیت اور رمضان المبارک میں کن اعمال کا اہتمام کیا جائے اور کن چیزوں سے بچا جائے، اس پر تفصیلی گفتگو گزشتہ جمعۃ المبارک کے بیان میں اور گزشتہ 2 اتوار کے دروس میں اس پر بات ہو چکی ہے۔ آج جو بات آپ کے سامنے عرض کرنی ہے وہ ہے زکوٰۃ کی فرضیت، زکوٰۃ کی اہمیت، زکوٰۃ کے چند ضروری مسائل اور اس کے فوائد اور ثمرات۔ رمضان المبارک میں عموماً لوگ کثرت سے زکوٰۃ کے بارے میں سوالات کرتے ہیں، اور عموماً لوگ رمضان کے مہینے میں اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں۔ تو زکوٰۃ شریعت میں ایک فرض حکم ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے عموماً جہاں نماز کا حکم دیا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اس کے فوراً بعد جس چیز کا حکم دیا ہے وہ ہے زکوٰۃ۔ اس لیے قرآن میں یہ تعبیر آپ کو جا بجا نظر آئے گی، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ قرآن کریم میں آغاز ہی میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ یہ قرآن کریم ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے، اور متقی لوگ کون ہیں؟ جو بن دیکھی چیزوں پر ایمان لے کر آئیں، نماز قائم کریں، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے وہ اللہ کے نام پہ خرچ کریں۔ تو قرآن کریم میں جا بجا اللہ نے اس حکم کو بیان فرمایا، اور فرمایا وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں اسے خرچ نہیں کرتے، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، انہیں خوشخبری دے دو دردناک عذاب کی۔ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، جس دن اس سونے اور چاندی کو تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ، اور داغا جائے گا انسان کی پیشانی کو، وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ،
انسان کے پہلو کو اور انسان کی پشت کو، اور کہا جائے گا یہ وہ خزانہ ہے جو تم دنیا میں جمع کیا کرتے تھے، بس چکھو اس کے عذاب کو۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں اس بات کو بیان فرمایا کہ جس انسان کے پاس سونا اور چاندی ہو اور وہ اس مال کا حق ادا نہ کرے تو سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اور انسان کے 3 اعضاء کو داغا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سب سے پہلے ہم اس کی پیشانی کو داغیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ جب کوئی سائل اس کے پاس آتا تھا تو سب سے پہلے جو ناگواری کے اظہار ہوتا ہے وہ عموماً چہرے اور پیشانی پر ہوتا ہے۔ جب کوئی مستحق مانگنے کے لیے آئے تو عموماً چہرے پر ناگواری کے اثرات آتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ ان کی پیشانی کو داغا جائے گا، پھر ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا کہ عموماً آدمی مستحق سے اعراض کرتا ہے تو پہلو کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے تو پہلوؤں کو داغا جائے گا۔ پھر فرمایا اس کی پشت کو داغا جائے گا کہ انسان مستحق کے سامنے پشت کر کے آگے بڑھ جاتا ہے اور اس پر خرچ نہیں کرتا تو اس سونے اور چاندی کو گرم کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہم اسے جہنم کی آگ میں گرم کریں، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ خزانہ ہے جو تم دنیا میں جمع کیا کرتے تھے، پس تم چکھو اس عذاب کو جسے تم دنیا میں جمع کرتے تھے۔ تو قرآن کریم کے ان آیات میں اللہ رب العزت نے بڑے سخت الفاظ میں وعید بیان فرمائی کہ جس کے پاس مال ہو اور وہ اپنے مال کا حق نہ ادا کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی انسان کے پاس جانور ہیں، مثلا گائے ہے، بکری ہے، اونٹ ہے، اور اس نے اس کا حق نہیں ادا کیا، ان کی زکوٰۃ نہیں ادا کی، تو انہی جانوروں کو قیامت کے دن فربہ کیا جائے گا اور یہ اس انسان کو اپنی کھروں کے ساتھ اور اپنے سنگوں کے ساتھ کچلیں گے، اور جب یہ کچل کر آگے بڑھ جائیں گے سارے جانور ختم ہوں گے تو دوبارہ اسی جانور کو پھر لایا جائے گا اور پھر سے آغاز کیا جائے گا کہ یہ وہ جانور تھے جو تو نے دنیا میں رکھے اور تو نے اس کا حق نہیں ادا کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس انسان کے پاس مال ہو اور وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، آپ نے فرمایا اس مال کو قیامت کے دن گنجے سانپ کی صورت میں بدل دیا جائے گا اور پھر اس کے گلے میں طوق بنایا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت پڑھی وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، پس گمان نہ کریں وہ لوگ جن کو اللہ نے مال دیا اور وہ خرچ نہیں کرتے تو اسے طوق بنایا جائے گا اور ان کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ تو یہی مال جس کا انسان نے حق نہیں ادا کیا، کل قیامت کے دن یہ اژدہا بن کر اس کے گلے میں ہوگا اور اس کی پیشانی کو اور جسم کو ڈسے گا۔ تو مال چونکہ اللہ نے دیا ہے اس لیے اس مال میں اللہ نے اپنا حق بھی مقرر کیا ہے۔ یہ تو اللہ رب العزت نے بڑی آسانی کی ہمارے لیے، یہ نہیں فرمایا کہ میرے راستے میں سارا مال خرچ کرو، زکوٰۃ میں سارا مال دو۔ اگر اللہ یہ حکم فرماتا تو بھی برحق تھا، کیونکہ مال اللہ نے ہمیں دیا۔ اگر آج انسان کہے میرے ہاتھ کی کمائی، او بھائی تیرے ہاتھ میں طاقت کس نے ڈالی؟ اگر انسان کہے میں نے اپنے دماغ کو استعمال کیا، تجھے یہ دماغ کس نے دیا؟ اگر کوئی کہے میں نے تجربے کی بنیاد پہ مال کمایا، تو یہ تجربات کرتے ہوئے آگے بڑھنا، اپنی فہم و فراست کو استعمال کرنا، یہ ساری نعمتیں تو تجھے رب نے دی۔ جو تو کاروبار میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، کانوں سے سن رہا ہے، زبان سے بول رہا ہے، ہاتھوں سے معاملات کو لکھ رہا ہے، پاؤں سے چل کر معاملات کو طے کر رہا ہے، دل و دماغ سے ان معاملات کے منصوبے بنا رہا ہے، یہ سب اللہ کی عطا کردہ نعمتیں۔ اللہ چاہے تو یہ نعمتیں انسان سے لے بھی سکتا ہے۔ تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ سارا مال دو، فرمایا مال میں سے صرف 40واں حصہ دو، یعنی 40 روپے پر 1 روپیہ، گویا کہ پورے 1 لاکھ روپے پر جو زکوٰۃ بنتی ہے وہ 2500 روپے،
40,000 روپے پر 1,000، 80,000 روپے پر 2,000، تو اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے بڑی سہولت رکھی ہے، اس لیے انسان اپنے مال کا حق ادا کرے۔ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے اور زکوٰۃ کس پہ لازم ہوتی ہے؟ زکوٰۃ 4 قسم کی چیزوں پہ لازم ہوتی ہے۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 مال تجارت، اور نمبر 4 نقدی مال۔ یہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ ان پر زکوٰۃ ہے، اس کے علاوہ پر نہیں۔ سونا، چاندی، نقدی مال اور مال تجارت۔ سونا صرف اکیلا ہو، اگر سونے کے ساتھ کوئی اور چیز نہ ہو تو اس وقت اس کا نصاب ہے 7.5 تولے۔ صرف چاندی ہو، اس کے ساتھ کوئی اور نہ ہو تو اس کا نصاب 52.5 تولے چاندی ہے۔ تو اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولے چاندی یا 52.5 تولے چاندی کی مالیت کی رقم ہو تو اس پر زکوٰۃ لازم ہے۔ سونا اس وقت آج کے دن جو سونے کا ریٹ ہے وہ 1,03,000 روپے تولہ سونا ہے۔ 52.5 تولے چاندی کے جو نصاب بنتا ہے اس وقت 1,325 روپے تولہ ہے چاندی، 1,325 روپے۔ تو 52.5 تولے کی جو مالیت بنے گی تقریباً 69,552 روپے، یعنی آسانی طور پہ یاد رکھنا ہو تو 70,000 روپے جس کے پاس ہیں یا اس سے زیادہ ہے اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اگر 70,000 روپے سے کم کسی کے پاس مال موجود ہیں تو اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ تو 52.5 تولے چاندی کی مالیت 69,552 روپے تقریباً آج کے دن بنتی ہے، تو 70,000 روپے چاندی کا نصاب ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس نقدی مال ہے تو اگر 70,000 سے زیادہ ہے اور اس پر 1 سال گزرا ہو تب زکوٰۃ آئے گی، اگر ہولان ہول سال نہیں گزرا تو زکوٰۃ نہیں آتی۔ اسی طرح مال تجارت کے لیے انسان کے پاس پیسہ ہے، گاڑیاں ہیں، تو اس پر بھی زکوٰۃ لازم ہے۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ یہ جو 7.5 تولہ سونا ہے یہ اس وقت ہے جب کسی خاتون کے پاس یا کسی شخص کے پاس صرف سونا ہو، چاندی اور نقدی مال 1 روپیہ بھی موجود نہ ہو۔ لیکن اگر کسی کے پاس سونا 1 یا 2 تولے ہے اور اس کے پاس چاندی ہے یا نقدی مال 1,500 روپے موجود ہے تو پھر سونے کی قیمت لگائی جائے گی، اور پھر وہ قیمت اگر چاندی کے نصاب کو پہنچ جائے تو زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اب اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا بھی ہے تو 1,03,000 روپے اس کی مالیت ہے، تو عموماً نقدی مال ہر عورت کے پاس 1,000، 2,000، 3,000 روپے ہر عورت کے پاس ہوتے ہیں۔ تو جب نقدی مال ہوگی تو اب سونے کے جنس بدل کر اس کی رقم کا اعتبار ہوگا، پھر اس رقم کو اور نقدی مال کو جمع کیا جائے گا، جتنے پیسے بنیں گے پھر اس پر زکوٰۃ آئے گی۔ تو 7.5 کا تب اعتبار ہے جب صرف سونا ہو، چاندی، نقدی مال، مال تجارت کچھ بھی نہ ہو۔ لیکن اگر 1-2 تولے سونے کے ساتھ 1,000، 10,000، 15,000 روپے رقم موجود ہے تو پھر سونے کی قیمت لگائی جائے گی، اس نقدی مال کو اور چاندی کو اس کے ساتھ جمع کیا جائے گا، پھر جتنی رقم بنے گی تو 2.5% کے اعتبار سے اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ زکوٰۃ کے لیے سال کا گزرنا شرط ہے، اگر سال نہ گزرا ہو تو اس مال پہ زکوٰۃ نہیں آتی۔ لیکن یاد رکھنے کے لیے سال کے شروع اور اختتام کا اعتبار ہوگا۔ مثلا ایک آدمی رمضان میں اگر زکوٰۃ دے رہا ہے تو رمضان کے شروع میں جو اس کے پاس نقدی مال ہے مثلا 5 لاکھ روپیہ، تو آئندہ سال رمضان میں اب وہ دیکھے کہ اس کے پاس کتنی نقدی رقم ہے، تو اب سال بھر میں عموماً کمی بیشی ہوتی ہے، کوئی مال انسان آگے خرچ کرتا ہے، کوئی آتا ہے، کسی کو قرض دیتا ہے، کسی سے لیتا ہے، تو ہر روپے پر سال نہیں گزرے گا، بلکہ سال کے آغاز اور سال کے اختتام پر جو رقم ہے اس رقم کو دیکھا جائے گا کتنی رقم ہے، اس رقم پر پھر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے رمضان شرط نہیں ہے بلکہ سال کا گزرنا شرط ہے۔ اگر کسی کے پاس مال ذی الحجہ کے مہینے میں ہے تو اسے چاہیے پھر اگلے ذی الحجہ میں اس پر زکوٰۃ لازم ہو جائے گی۔ بعض لوگوں کا سال پہلے پورا ہو جاتا ہے، کسی کا ذی الحجہ، کسی کا شعبان میں، لیکن وہ زکوٰۃ کو مؤخر کرتے ہیں رمضان میں دینے کے لیے، حالانکہ حکم یہ ہے جب سال پورا ہو جائے انسان اپنی زکوٰۃ نکال دے۔
اس لیے کہ معلوم نہیں موت کا، اگر سال پورا ہو گیا زکوٰۃ لازم ہو گئی اور ابھی رمضان نہیں آیا اس نے زکوٰۃ نہیں دی، اس دوران اگر انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ کے ہاں اس پر پکڑ ہوگی۔ اس لیے اعتبار سال گزرنے کا ہے، سال گزرتے ہی زکوٰۃ دے دی جائے۔ اسی طرح بعض لوگ پلاٹ خریدتے ہیں، اگر وہ تجارت کی نیت سے خریدا ہے تو پھر تو اس کی مالیت پر زکوٰۃ ہوگی۔ کسی نے 10 لاکھ کا پلاٹ خریدا، مکان خریدا، گاڑی خریدی، اس نیت سے کہ اس پلاٹ اور گاڑی کی قیمت جب بڑھ جائے گی تو میں اس کو فروخت کر دوں گا، تو اس کی جو مالیت ہوگی اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اور اگر کسی نے اس نیت سے پلاٹ، مکان، گاڑی نہیں خریدی، بلکہ یہ نیت ہے کہ میں یہ مکان خرید کر کرائے پر دوں گا، یہ گاڑی میں آگے کرائے پر چلاؤں گا، بیچنے کی نیت نہیں ہے، تو پھر جو کرایہ ہوگا اس کرائے پر اگر سال گزرے گا تو اس پر زکوٰۃ آئے گی۔ مثلا اگر 10,000 روپے ماہانہ کرایہ ہے تو سال کا 1,20,000 روپے بنتا ہے۔ اب اگر وہ کرایہ آتا رہا اور خرچ ہوتا رہا پھر تو زکوٰۃ نہیں، لیکن وہ کرایہ آتا رہا اور جمع ہوتا رہا اور سال گزر گیا تو پھر اس پر زکوٰۃ دینا لازم ہوگی۔ زکوٰۃ انسان کس کو دے سکتا ہے، کس کو نہیں دے سکتا؟ زکوٰۃ اصول و فروع کو نہیں دے سکتے۔ اصول کا معنی والد، دادا، پردادا، یعنی اگر ایک آدمی اپنے والد کو، دادا کو، پردادا کو اوپر تک زکوٰۃ دینا چاہے نہیں دے سکتا۔ فروع کا معنی اولاد، کہ اگر ایک والد اپنے بیٹے کو، پوتے کو، پڑپوتے کو، نیچے تک کن کو زکوٰۃ دینا چاہے تو نہیں دے سکتا۔ اسی طرح بیوی اپنے شوہر کو، شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ البتہ بھائی اپنی بہن کو اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہے تو دے سکتا۔ اسی طرح بہن اگر اپنے بھائی کو مستحق زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ دے سکتی۔ بھائی اپنے بھائی کو زکوٰۃ دینا چاہے تو زکوٰۃ دے سکتا ہے اگر وہ مستحق ہو۔ مستحق کے لیے میں نے بتا دیا کہ تقریباً 70,000 روپے جس کے پاس موجود نہ ہو یا اس سے کم ہو تو اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ 70,000 یا اس سے زیادہ کسی کے پاس نقدی ہے تو اسے زکوٰۃ نہیں لینی چاہیے۔ بعض لوگ ہر ایک سے کہتے ہیں جی ہم زکوٰۃ کے مستحق ہیں، ہمیں زکوٰۃ دو، حالانکہ ان کے پاس 70,000 سے زائد گھر میں موجود ہوتے ہیں، اکاؤنٹ میں موجود ہوتے ہیں، ان کے لیے زکوٰۃ لینا شرعاً جائز نہیں۔ اگر یہ زکوٰۃ کے نام پہ لیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ زکوٰۃ دینے والے کو چاہیے کہ وہ تحقیق کر کے زکوٰۃ دے۔ تحقیق کا مطلب یہ نہیں کہ ہر ایک سے زیادہ پوچھے اور مکمل تفتیش کرے، بلکہ اگر ظاہری حال یہ لگ رہا ہے کہ یہ مستحق ہے، اس کی وضع قطع، اس کے گھریلو حالات، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کے آس پڑوس سے معلوم ہوتا ہے یہ مستحق ہے تو اسے زکوٰۃ دے دی جائے۔ زکوٰۃ دیتے وقت یہ کہنا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے، نہ بتانا بہتر ہے تاکہ دوسرے کی دل شکنی نہ ہو، اسے دلی طور پہ تکلیف نہ ہو، ورنہ وہ سمجھے گا مجھے زکوٰۃ دی جا رہی ہے۔ آدمی اپنے دل میں نیت کر لے، دیتے وقت اسے یہ نہ کہے کہ زکوٰۃ ہے، بس دے دے اور دعاؤں کی درخواست کر دے۔ زکوٰۃ کے وقت یا تو مال جس وقت انسان علیحدہ کر رہا ہے اس وقت نیت کر لے کہ یہ مال میں زکوٰۃ میں دوں گا، یا دیتے وقت دل میں نیت کر لے کہ یہ مال میں زکوٰۃ کی نیت سے دے رہا ہوں تو کافی ہے، دوسرے کو بتانا ضروری نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے لیے شرط ہے تملیک، دوسرے کو مال کا مالک بنانا۔ اگر تملیک نہ ہو، کسی کو مال کا مالک نہ بنایا گیا ہو تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے بعض لوگ مثلاً اگر مال لگا رہے ہوتے ہیں رفائی اداروں کی تعمیرات پر، کوئی رفائی ادارہ تعمیر ہو رہا ہے، اس کی تعمیرات پہ مال لگا رہے ہیں تو یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کے لیے مالک بنانا شرط ہے۔ پہلے مستحق کے ہاتھ میں دے کر اسے مالک بنایا جائے، پھر اس مال کو اگر کسی رفائی ادارے کی تملیک میں لگے تو درست ہے۔ اسی طرح بعض لوگ کسی جگہ ہسپتال ہوتا ہے، وہاں پر علاج مفت ہوتا ہے تو زکوٰۃ کے پیسوں سے ڈاکٹر کو تنخواہ دی جاتی ہے، یہ جائز نہیں، اس لیے کہ ڈاکٹر کو جو تنخواہ دی جائے گی وہ الگ سے ہوگی، وہ تو اس تنخواہ کا مستحق ہے، اس نے پورا مہینہ کام کیا ہے، پورا مہینہ اپنے وقت کی پابندی کی ہے۔ زکوٰۃ تو دوسرے کو مالک بنانا ہے بغیر استحقاق کے، اس کا کوئی حق نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے مالک بنانا، یہ زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح بعض لوگ زکوٰۃ میں دوائیاں خرید کر تقسیم کرتے ہیں تو اس میں یہ شرط ہے کہ وہ دوا مستحق کو دی جائے۔ اگر کوئی مالدار آیا اور اس نے وہ دوا لے لی تو وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، یا وہاں یہ بتا دیا جائے کہ یہ دوا زکوٰۃ کی مد سے ہے، جو مستحق نہیں ہے وہ دوا نہ لیں تاکہ لینے والے کو اس بات کا علم ہو جائے۔
زکوٰۃ کی رقم مسجد میں نہیں لگتی، نہ مسجد کی تعمیرات میں لگتی ہیں، نہ مسجد کے بل میں، مسجد کے اخراجات میں زکوٰۃ کی رقم نہیں لگتی، کسی بھی قسم کی تعمیرات میں نہیں لگے گی، بلکہ زکوٰۃ مستحق کو مالک بنانا ضروری ہے۔ بعض لوگ زکوٰۃ کے پیسوں کی افطار پارٹی کرواتے ہیں، افطار پارٹی پہ پیسہ زکوٰۃ کا لگا لیتے ہیں اور سب کو دعوت دیتے ہیں اور وہ افطار پارٹی میں شریک ہوتے ہیں، نیت زکوٰۃ کی کرتے ہیں، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ نمبر ایک پہلی بات یہ ہے، عموماً افطار پارٹی میں مستحق کے علاوہ غیر مستحق لوگ بھی آتے ہیں، بہت سے مالدار صاحب حیثیت لوگ بھی آتے ہیں۔ نمبر دو، اگر سارے غریب ہی آئیں، مستحق ہی آئیں، تب بھی انہیں مالک نہیں بنایا جاتا، بلکہ صرف عرف میں یہ ہوتا ہے کہ جو دسترخوان پہ تم کھا سکتے ہو ساتھ لے جا نہیں سکتے، تم اس کے مالک نہیں ہو۔ زکوٰۃ کے لیے ملکیت شرط ہے۔ ہاں، اگر ایک ڈبہ بنایا جائے اور جتنے اس میں اشیاء ہیں ہر ایک کو وہ ڈبہ ہاتھ میں دے دیا جائے، افطار پارٹی میں جو چیز دینی ہے غریب کے ہاتھ میں دے دی جائے، اس سے زکوٰۃ ادا ہوگی۔ محض دسترخوان پہ رکھ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس سے صرف نفع لیا جا سکتا ہے، عموماً عرف میں اس سے تملیک نہیں ہوتی۔ بعض لوگ کسی کو قرضہ دے دیتے ہیں، اب قرضہ دیا، سال 2 سال 3 سال گزر گئے، اب وہ قرضہ نہیں لوٹا سکتا، تو نیت کرتے ہیں جی میں نے زکوٰۃ کی نیت میں تجھے معاف کر دیا تاکہ میری زکوٰۃ ادا ہو جائے، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس لیے کہ جس وقت آپ نے اس کو دیا تھا اس وقت آپ نے قرضے کی نیت کی تھی، زکوٰۃ کی نیت نہیں کی تھی۔ تو جب قرض کی نیت تھی تو اب وہ لوٹ نہیں رہا، تو گویا اللہ کو بھی ٹھکانہ ہے کہ یا پیسے تو لوٹ نہیں رہے، ایک تیر سے 2 شکار، یہاں زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اگر کوئی آدمی اپنے مکان میں کسی مستحق کو ٹھہراتا ہے جو زکوٰۃ کا مستحق ہے، اس سے کرایہ نہیں لیتا، نیت کرتا ہے کہ میں زکوٰۃ کی مد میں اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ جو حاصل کر رہا ہے وہ منفعت ہے، وہ نفع حاصل کر رہا ہے مکان سے۔ زکوٰۃ کے لیے تملیک کسی شے کا مالک بنانا ضروری ہے، آپ نے اسے مکان کا مالک نہیں بنایا بلکہ مکان سے نفع اٹھانے کا اختیار دیا ہے، اس لیے مکان میں ٹھہرانے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، البتہ وہ مکان میں ٹھہرے، جو کرایہ ہے وہ آپ کے ہاتھ میں دے، پھر انسان وہ کرایہ لے کر زکوٰۃ کی نیت میں اسے دے دے تو ٹھیک ہے، صرف مکان میں ٹھہرانے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہاں تملیک نہیں ہے، منفعت ہے۔ تو بہرحال زکوٰۃ میں اس چیز کے لیے شرط ہے کہ مستحق کو اس کا مالک بنایا جائے۔ سید پر زکوٰۃ نہیں لگتی، سید جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں، اہل بیت کے خاندان میں جو آتا ہے اسے زکوٰۃ نہیں دے سکتے، وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ ایک میل کچیل ہے اور سید ایک بہت اعلیٰ خاندان ہے، اسے جو انسان دے گا اپنے مال میں قیمتی اور اچھی چیز ہدیے کے طور پہ دے، نفلی صدقے کے طور پہ دے، زکوٰۃ کے طور پر سید کو نہیں دیا جا سکتا۔ سید وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ اور اہل بیت کے خاندان میں جو آئیں وہی سید ہیں، اس لیے جو سید نہ ہو اپنے آپ کو سید نہیں کہنا چاہیے۔ آج بہت سے لوگ اپنے نام کے ساتھ سید لگا لیتے ہیں، حالانکہ وہ حقیقت میں نہیں ہوتے، اس سے آدمی دوسرے کو دھوکہ بھی دے رہا ہے، گناہگار بھی ہو رہا ہے اور اپنی غلط نسبت کر کے جہنم کا حقدار بھی ہو رہا ہے۔ تو بہرحال میں نے ایک بات عرض کی، زکوٰۃ کی ادائیگی ضروری ہے۔ جو انسان اپنے مال کی صحیح زکوٰۃ نکالتا ہے، اللہ رب العزت اس کے مال کو صاف ستھرا کر دیتے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ تم ان سے مال لے لو تاکہ یہ مال پاک ہو جائے اور ان کے لیے دعائے رحمت کرو۔ اس لیے زکوٰۃ دینے سے انسان کا جو باقی مال رہتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، زکوٰۃ سے میل کچیل نکل کر صاف ستھرا مال انسان کا رہتا ہے۔ زکوٰۃ دینے سے اللہ انسان کے مال کی حفاظت کرتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں جی ہم نے زکوٰۃ دی لیکن ہمارا مال محفوظ نہیں رہا۔ زکوٰۃ اندازے سے نہ دی جائے بلکہ زکوٰۃ کا پورا حساب لگا کر پھر زکوٰۃ دی جائے۔ جیسے ہم مالی معاملات کرتے ہیں نا، 1-1 روپے کا حساب کرتے ہیں، کسی کو اگر پیسے دیے ہیں کاروبار میں 1-1 روپے کا حساب ہوتا ہے، کتنا کرایہ لگا، کتنا پیسہ اس میں خرچ ہوا، ہر پائی کا حساب ہے۔ خدا کے نام پر دینے کی باری آتی ہے، اندازہ لگا لیتے ہیں۔
آپ ایک ایک روپے کا صحیح حساب لگا کر زکوٰۃ کی رقم مستحق تک پہنچائیں، اللہ آپ کی مال کی حفاظت فرمائے گا۔ حضرات سلف زکوٰۃ صحیح نکالتے تھے، اللہ ان کی مال کی حفاظت کرتا تھا۔ مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی اگر اس اعتقاد کے ساتھ کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور وہ مال کی زکوٰۃ نکالتا تھا تو اللہ رب العزت اس کے مال کی بھی حفاظت کرتا تھا۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب آپ بیتی، حضرت نے اس میں ایک واقعہ لکھا، فرمایا کہ ہمارے ہاں ضلع سہارنپور میں غیر مسلم انگریز رہتے تھے۔ کہا ان انگریزوں کی بہت سی کوٹھیاں، بہت سے مکانات تھے، لیکن ان میں سے اکثر وہاں ہمیشہ نہیں ٹھہرتے تھے، وہ کبھی کبھی آتے، گرمیوں کے موسم میں ٹھہرتے اور پھر دوبارہ کوئی کلکتہ کوئی بمبئی چلا جاتا۔ ان لوگوں نے اپنے نوکر وہاں رکھے ہوتے تھے۔ کہا ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ارد گرد کے مکانات میں آگ لگ گئی، تو ایک انگریز کا درمیان میں مکان تھا، تو اس کے مکان میں جو چوکیدار تھا، جب اس نے دیکھا کہ ارد گرد آگ لگ چکی ہے تو بظاہر امکان تھا یہ آگ اگر آگے بڑھی اس کے مکان کو بھی لگ جائے گی، سامان جل جائے گا، تو یہ شخص دوڑتا ہوا اپنے اس مالک کے پاس پہنچا۔ اس کا وہ مالک انگریز کوئی حساب کتاب کر رہا تھا، لکھ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ حضرت بات سنو، بڑے غم کی خبر ہے، آگ لگ گئی ہے، آگ لگ گئی ہے۔ لیکن اس انگریز نے کوئی توجہ نہ کی۔ اس نے دوبارہ کہا، تیسری مرتبہ کہا، حضرت آپ کے مکان کو آگ لگ گئی ہے۔ اس نے سر اٹھا کر کہا میرے مکان کو آگ نہیں لگے گی۔ اس نے کہا کیسے نہیں لگے گی؟ کہا میں نے مسلمان علماء سے سنا ہے جو اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہے اللہ اس کے مال کی حفاظت کرتا ہے۔ میں نے اپنے مال کا جتنا حق بنتا تھا میں نے نکال دیا اور میں نے اس سے زائد دیا ہے، اس لیے میرے مکان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ پھر اپنا حساب کتاب کرتا رہا۔ وہ نوکر واپس گیا تو دیکھا واقعی ارد گرد کے مکانات جل گئے تھے، اس غیر مسلم انگریز کا مکان بالکل صحیح سالم تھا۔ تو اگر ایک انگریز اپنے مال کی ٹھیک زکوٰۃ نکال رہا ہے، حق نکالتا ہے، اللہ رب العزت اس کے مال کی بھی حفاظت فرماتا ہے۔ مسلمان تو مسلمان ہے، اس لیے انسان اگر مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتا، مال ویسے بھی خرچ ہو جاتا۔ ایکسیڈنٹ ہوا، مال لگ گیا، گاڑی ٹکرا گئی، مال خرچ ہو گیا، بچہ اوپر سے گر گیا، مال خرچ ہو گیا، بیوی بیمار ہو گئی، خود تکلیفوں میں، امراض میں، پریشانیوں میں پڑ گیا، بجلی گیس کے بل زیادہ آ گئے، معاملات کے اندر کسی کا معاملہ نکل آیا، کسی سے معاملہ کیا تھا اس میں نقصان ہو گیا، جس نے دینا تھا اس نے انکار کر دیا، لینے والے دروازے پہ کھڑے ہو گئے۔ یہ ساری صورتیں پیش آتی ہیں۔ یہ ساری صورتیں تب آتی ہیں جب کوئی رب کے نام کا حق نہیں نکالتا، اور جب وہ انسان پورا حق نکالتا ہے اللہ رب العزت سارے معاملات کو اس کے لیے سدھار دیتا ہے۔ شیخ الحدیث رحمہ اللہ اسی آپ بیتی میں ایک اور واقعہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اسی سہارنپور میں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا فضل حق، اس کا تقیہ کلام تھا اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل سے۔ ایک دفعہ وہ اپنا واقعہ سنانے لگا تو واقعہ سناتے ہوئے کہنے لگا حضرت اللہ کے فضل سے اللہ کا غضب ہو گیا۔ تو حضرت بھی مسکرا کے بھئی یہ کیا جملہ تو بول رہا ہے؟ تو چونکہ اس کا تقیہ کلام تھا اللہ کے فضل سے، تو وہ واقعہ سنانے لگا، کہا میرے اوپر اللہ کا بہت بڑا فضل ہوا، میرے گھر کے اندر 4 سے 5 چور داخل ہو گئے۔ شیخ فضل حق کہتا ہے جب وہ اندر آئے تو ان کی آہٹ سے میری آنکھ کھل گئی، تو میں نے جو دیکھا یہ چور ہیں، چوری کی نیت سے آئے ہیں، تو کہتے ہیں میں نے اوپر سے آواز دے دی بھائی تم میرے مال کو نہیں لے جا سکتے، میں نے اپنے مال کا پورا حق ادا کر دیا ہے، اس لیے اپنا وقت ضائع نہ کرو۔ چوروں نے بات بھی سن لی، اس نے بات بھی کہہ دی، دوبارہ لیٹ گیا۔ کہتا ہے میرے ایک صندوق تھا جس میں اپنا مال رکھتا تھا، اور میں نے اس پر 6 پیسے کا تالا لگایا تھا، 6 پیسے کا۔ تو یہ 4 سے 5 آدمی آئے اور اس تالے کو توڑنے لگے، پھر میری آنکھ کھل گئی، پھر میں اٹھا، میں نے کہا تم سے تالا ٹوٹے گا نہیں، میں نے زکوٰۃ دے دی۔ کہتے ہیں وہ کوشش کرتے رہے، تالا نہ ٹوٹا۔ تہجد کا وقت ہوا، میں اٹھا تہجد پڑھا، دیکھا پھر بھی وہ لگے ہیں۔ فجر کی اذان ہو گئی، میں فجر کی نماز کے لیے جانے لگا، میں نے پھر اوپر سے آواز دی اپنا وقت ضائع نہ کرو، یہ تالا تم سے نہیں ٹوٹے گا، میں نے مال کا حق ادا کر دیا۔ کہا جب میں فجر کی نماز پڑھ کے آیا تو وہ چور جا چکے تھے اور تالا ان سے نہیں ٹوٹا تھا اور میرا مال محفوظ تھا۔ 6 پیسے کا تالا ہے، 4 سے 5 چور آ کر توڑ رہے ہیں، لیکن اللہ کا امر نہیں ہے تو نہیں توڑ سکتے۔ کائنات میں ہر چیز میرے رب کے حکم سے ہوتی ہے۔ انسان جب اللہ کا حکم ادا کرتا ہے اللہ اس کے مال کی حفاظت کرتا ہے۔ اس لیے میں ایک بات عرض کر رہا تھا، انسان اپنے مال کا صحیح حق ادا کرے، مستحق تک پہنچائے۔
آج یہ غربت کیسے ختم ہوگی؟ یہ مانگنا کیسے ختم ہوگا؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اگر مالدار اپنے مال کی صحیح زکوٰۃ نکالے اور غریب کو جتنا ملے اس پر قناعت کرے تو دنیا سے غربت، بیکاری پن، مانگنا ختم ہو جائے گا۔ مالدار مال کا حق نہیں ادا کرتا، مستحق تک مال پہنچاتا نہیں ہے، اور جو غریب ہے اس نے اس کو اپنا پیشہ بنا دیا۔ اب ان کے پاس لاکھوں روپے موجود ہیں لیکن ان کا پیشہ ہے بھیک مانگنا، نسل در نسل چل رہا ہے، اس لیے یہ مانگنا ختم نہیں ہو رہا۔ ورنہ سلف کے دور میں وہ مال کا صحیح حق نکالتے تھے، غریب قناعت کرتا تھا تو پورے ملک میں کوئی مانگنے والا، کوئی زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہوتا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں پورے مملکت میں کوئی زکوٰۃ کا مستحق نہیں تھا، یعنی رعایا کو اتنا حق ادا کیا تھا۔ بادشاہ جب عادل ہوتا ہے تو رعایا پر اس کا اثر ہوتا ہے، اور جب بادشاہ صرف ظلم کی نیت کر لے، ظلم کا ارادہ کر دے تو بھی رعایا کو نقصان پہنچتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں عدل اور انصاف تھا تو رعایا کو اتنا عدل ملا تھا، کوئی زکوٰۃ کا مستحق نہیں تھا، لوگ زکوٰۃ دینے کے لیے بیت المال میں آ کر پیسے جمع کرواتے تھے۔ انسان تو انسان، جانوروں میں بھی عدل ہو گیا تھا۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے تاریخ الخلفاء میں، ابو نعیم اصفہانی نے حلیۃ الاولیاء میں لکھا ان کے دور میں کبھی بھیڑیے نے بکری پر بھی حملہ نہیں کیا۔ اتنا عدل تھا کہ ایک ہی گھاٹ پر بھیڑیا اور بکری پانی پیا کرتے تھے۔ ایک دن ایک چرواہے نے دیکھا کہ بھیڑیے نے حملہ کر دیا، اس نے کہا لگتا ہے نیک صالح حکمران کا انتقال ہو گیا۔ اس نے خط لکھا، مدینہ پوچھا تو پتہ چلا کہ واقعی عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو انتقال ہوا، حالات بدلے، دوسرے بعد میں ظالم حکمران آئے تو حالات پلٹ گئے۔ اب بھیڑیا بکری پر حملہ کر رہا ہے۔ جب تک نیک صالح حکمران ہوتا ہے تو اتنا عدل، انسان تو انسان، جانوروں میں بھی عدل ہوتا ہے۔ بادشاہ کی نیت کا بھی اثر پڑتا ہے رعایا پر۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب شعب الایمان، اس میں انہوں نے ایک واقعہ ذکر فرمایا کہ ایک بادشاہ ایک دن اپنے رعایا کے اندر گھومنے لگا کہ رعایا کے میرے بارے میں کیا تاثرات ہیں۔ اس نے اپنا لباس بدل دیا، اپنی وضاقتہ تبدیل کر کے ایک ایسے شہر میں گیا اپنی مملکت کے جہاں کے لوگ اسے اتنا چہرے سے پہچانتے نہیں تھے۔ تو یہ رات کے وقت بھیس بدل کے گھوم رہا تھا۔ گھومتے گھومتے رات کا ایک وقت تھا، ایک جھونپڑی کے پاس اس نے آواز دی، آج کی رات میں نے آپ کے پاس ٹھہرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا مہمان ہے، اندر ٹھہرا دیا۔ اب اکرام کے لیے ان کی گائیں تھیں، انہوں نے دودھ نکالنا شروع کیا۔ جب گائے کا دودھ نکالا، اتنا دودھ تھا وہ بادشاہ دیکھ رہا تھا، اس نے کہا ایسا لگتا تھا جیسے 30 سے زائد گایوں کا دودھ ہو۔ سارے برتن بھر گئے، انہوں نے مجھے پیش کیا، میں نے دودھ پیا۔ میں نے کہا اتنا دودھ ایک گائے کا ہے؟ کہا ہاں جی، ایک گائے کا اتنا دودھ ہوتا ہے۔ اب انہیں پتہ نہیں یہ بادشاہ ہے، اس نے اپنی نیت بدل دی۔ اس نے کہا کہ کل میں جاؤں گا جب تو اس سے یہ گائیں غصب کر لوں گا، لے لوں گا اور اسے اپنے پاس رکھوں گا، اتنی زیادہ یہ گائیں دودھ دے رہی ہے۔ تو بادشاہ نے صرف ظلم کا ارادہ کیا، ظلم کیا نہیں، ظلم کا صرف ارادہ کیا ہے۔ اگلے دن یہ پھر اس کے پاس ٹھہرا ہوا ہے۔ پھر جب گائیں چر کر واپس آئی، اب جب دودھ نکالنا شروع کیا تو ایک برتن بھی نہ بھرا۔ بادشاہ نے کہا یہ وہی گائیں ہیں؟ کہا جی وہی گائیں ہیں۔ کہا یہ اسی جگہ چرنے گئی تھی جہاں کل گئی تھی؟ کہا اسی جگہ چرنے گئی ہے۔ تو کہا یہ دودھ کم کیوں ہو گیا؟ اس شخص نے کہا لگتا ہے بادشاہ نے ظلم کا ارادہ کیا، اس نے کوئی ظلم کی نیت کی ہوگی تب برکت ختم ہو گئی ہوگی۔ حالانکہ اسے معلوم نہیں یہ بادشاہ ہے، اور وہ بادشاہ کو پہچانتا نہیں، بادشاہ اسے نہیں جانتا۔ بادشاہ نے اپنی نیت دل میں بدل دی، اس نے دل میں ارادہ کر دیا میں اس سے نہیں لوں گا، اور جو اس کی چیز ہے اس کے پاس رہے گی۔ اب یہ تیسرے دن بھی اس کے بعد ٹھہرا رہا۔ پھر جب وہ گائیں چر کر واپس آئی، دوبارہ جب اسے دودھ نکالا گیا تو وہ اتنا ہی دودھ تھا جتنا 30 گایوں کا دودھ ہوتا ہے۔ سارے برتن بھر گئے۔ بادشاہ نے کہا یہ کیا ہوا؟ کل تو دودھ بہت کم تھا، آج پھر اتنا زیادہ ہو گیا، تم نے کیا کھلایا؟ کہا کھلایا تو کچھ نہیں، لگتا ہے بادشاہ نے عدل کی نیت کر لی ہے، بادشاہ نے انصاف کی نیت کی ہے، تب جانور پر اس کا اثر ہو گیا ہے۔ پھر بادشاہ نے کہا واقعی تم ٹھیک کہتے ہو، وقت کا بادشاہ میں ہی ہوں، میں نے ہی ظلم کا ارادہ کیا تھا تو گائے کا دودھ گھٹ گیا، اور میں نے جب نیت صحیح کر دی تو اللہ نے دودھ کو بڑھا دیا۔ تو اس سے اندازہ کیجئے واقعے سے کہ نیت کا بھی کتنا اثر ہے۔ تو انسان جب زکوٰۃ دیتا ہے، نیت کرتا ہے اللہ کا حق ہے، اللہ مال میں برکت دے دیتا ہے، اور جب نیت نہیں رکھتا اس کی درست
بعض لوگ دیتے تو ہیں لیکن چیب جبی ہو کر، یعنی خندہ پیشانی سے نہیں دیتے، اپنے اوپر نفرت، کراہت، ظلم سمجھتے ہوئے دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، انسان کو خوش دلی سے دینا چاہیے، شکر کرنا چاہیے، اللہ نے مجھے توفیق دی ہے دینے کی نہ کہ لینے کی۔ اللہ نہ کرتا اگر یہ میرے پاس مال نہ ہوتا، میں خود زکوٰۃ کا مستحق لوگوں سے لیتا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے دینے والا بنایا، یا اللہ تیرا شکر ہے میرے دسترخوان پہ اتنے لوگ آ کر کھا رہے ہیں، مولا کریم تیرا شکر ہے کہ میرے مال کی وجہ سے سینکڑوں لوگوں کے گھروں کے خرچے چل رہے ہیں۔ یہ ایک انسان کے لیے بہت بڑی نیک نامی اور عزت کا باعث ہے۔ زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے حلیۃ الاولیاء میں لکھا۔ رات کا وقت ہو جاتا تھا، زین العابدین آل رسول میں سے حضرت حسین کے صاحبزادے ہیں، رات کو اٹھتے جب سارے لوگ سو جاتے، اپنے کندھے پر بوریاں اٹھاتے، ایک ایک غریب کے گھر پہنچتے، دروازے پر دستک دیتے اور راشن رکھ دیتے، اور پھر دوسرے دروازے پہ راشن پہنچاتے۔ خادم کہتا مجھے دو، فرمایا نہیں، یہ میرا بوجھ ہے، میں اپنے کندھوں پہ خود اٹھاؤں گا۔ کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ لانے والا کون ہے۔ ان کے انتقال کے بعد پتہ چلا 100 سے زائد گھرانوں کا خرچہ برداشت کرنے والا زین العابدین دنیا سے جا چکا ہے۔ آج تو ہم 10 کلو آٹا دیتے ہیں، 2 تصویریں کھینچتے ہیں، سیلفیاں بناتے ہیں، فیس بک پہ شیئر کرتے ہیں فلاں غریب کو ہم نے دیا۔ یہ 100 گھروں کا خرچہ برداشت کر رہا ہے۔ زندگی میں کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ زین العابدین ہے۔ جب غسل دیا جانے لگا تو ان کی کمر پہ، کندھے پہ بوریوں کے اٹھانے کے نشانات تھے۔ انہوں نے کہا یہ تو آل رسول میں سے تھے، یہ نشانات کس چیز کے پڑے ہیں؟ جب ان کے خادم سے تحقیق ہوئی، خادم نے کہا حضرت نے مجھے منع کیا تھا کہ میری زندگی میں کسی کو واقعہ نہ سنانا، تو آج ان کے انتقال کے بعد میں بتا رہا ہوں کہ زین العابدین اپنی کمر پہ بوریاں رکھ کر ایک ایک غریب کے گھر پہنچاتے تھے۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، یا اللہ تو نے مجھے اتنا مال دیا ہے کہ الحمدللہ میرے دروازے پر کوئی آ رہا ہے۔ لوگ کسی جگہ جاتے ہیں کسی امید پر جاتے ہیں، آپ کے پاس کوئی آ رہا ہے کسی امید پر آ رہا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں، آپ کے چہرے کی طرف دیکھ کر کوئی سائل آپ سے کوئی امید لے کر آئے، ان کی امیدوں کو توڑے نہیں، اللہ نے جو دیا ہو کچھ نہ کچھ تعاون کریں، ڈانٹے نہیں اس کو۔ قرآن کہتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو کبھی ڈانٹنا نہیں، مانگنے والے کو کبھی دھتکارنا نہیں ہے، کبھی اسے دھکے نہیں دینے، ذلیل نہیں کرنا۔ اگر نہیں دے سکتے کہو معاف کر دو۔ معاف کرنے کا مطلب تیرا میرے اوپر حق تھا لیکن میں تیرا حق نہیں ادا کر سکا، مجھے اللہ کے لیے معاف کر دے۔ اس لیے آدمی زبان سے کہہ دے معاف کر دے، اللہ نے دیا ہے تو ضرور دے۔ انسان بھی کیسا نادان ہے، رب سے لاکھوں روپے مانگتا ہے، رب کے نام پر دینے کی باری آتی ہے جیب میں سکے تلاش کرتے ہیں، 2 روپے 5 روپے کا سکہ ہے تو ٹھیک دیں ورنہ نہ دیں۔ اللہ نے دیا ہو، ماہ مبارک بڑا ہی بابرکت باسعادت مہینہ ہے، انسان زیادہ سے زیادہ خرچ کرے۔ حضرات صحابہ کی سخاوت کیسی تھی؟ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرۃ الحفاظ میں نقل فرمایا رمضان المبارک کا مہینہ اسی طرح شروع تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1,80,000 دراہم بوریوں میں بند کر کے ان کی طرف ہدیے میں بھیجے۔ 1,80,000 دراہم، آج کے دور میں یہ کروڑ روپے کی مالیت بنتی ہے۔ ام المومنین کے پاس جب یہ ہدیہ پہنچا، انہوں نے اپنے خادم سے کہا مسجد نبوی میں اعلان کر دو، مدینہ کے جو بھی مستحق ہے، جس کو مال کی ضرورت ہے، وہ سب مسجد میں جمع ہو جائیں۔ سارے مدینہ کے فقراء، ارد گرد کے فقراء جمع ہو گئے۔ حضرت عائشہ نے اپنے پیسوں کی بوریاں کھولی، خادم سے کہا تقسیم کرنا شروع کر دو۔ مال تقسیم کیا جانے لگا، افطاری تک 1,80,000 دراہم تقسیم کر دی۔ جب افطاری کا وقت آیا، ام المومنین بیٹھی ہیں، افطاری کا ٹائم شروع ہوا تو سامنے 1 گلاس پانی تھا اور 1 پلیٹ میں 2 کھجور کے دانے تھے۔ انہوں نے اپنی خادمہ سے کہا کیا گھر میں کچھ اور نہیں ہے؟ خادمہ نے کہا ام المومنین جو کچھ تھا آپ نے تقسیم کر دیا، اس کے علاوہ گھر میں کچھ بھی نہیں۔ یعنی اپنی فکر کوئی نہیں، اپنے بارے میں نہیں سوچا کہ افطاری کے لیے گھر میں کوئی نہیں، اور 1,80,000 دراہم تقسیم کر دی۔ اللہ رب العزت نے تبھی تو ان لوگوں کے لیے فرمایا تھا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی۔ تو یہ ماہ مبارک خرچ کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ نے دیا ہو، انسان زکوٰۃ سے ہٹ کر، زکوٰۃ تو فرض ہے، وہ تو اللہ ہم سے پوچھے گا، زکوٰۃ سے ہٹ کر اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔
یا اللہ میں تیرے نام پر تیری رضا کے لیے خرچ کر رہا ہوں۔ انسان آگے بڑھ کر اللہ نے جو مال دیا ہو مال خرچ کرے، اللہ بہتر عطا فرماتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا مالک میں روایت نقل فرمائی، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ ہے، دستک ہوتی ہے، ایک فقیر کہتا ہے اللہ کے نام پر دے دو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں گھر میں کچھ ہے؟ کہا ایک روٹی ہے۔ تو خادمہ کہتی ہے اس سے افطاری کریں گے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں۔ فرمایا یہ اس کو دے دو۔ وہ روٹی خشک فقیر کو دے دی۔ جب افطاری کا وقت ہوا تو کسی نے ہدیے میں بکرے کا گوشت، شوروا، روٹیاں، تمام افطاری کا سامان بھیج دیا۔ حضرت عائشہ مسکرا گئی، اپنی خادمہ سے کہنے لگی یہ تیری خشک روٹی سے بہتر ہے کہ ہم نے اللہ کے نام پر دیا تو اللہ نے کتنا واپس ہمیں پلٹ کر دیا۔ وہ خشک روٹی تھی، اللہ نے بکرے کا گوشت دیا، شوروا بھی دیا، اس سے بہتر عطا کیا، اور نیت پر جو اجر و ثواب ہوگا وہ اس سے بڑھ کر ہوگا۔ تو انسان جتنا اللہ کی راہ میں دیتا ہے اللہ رب العزت یہ مال اس کو واپس لوٹاتا ہے۔ تو اس ماہ مبارک میں اللہ نے وسعت دی ہو، اپنی وسعت کے مطابق انسان خرچ کرے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔